نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا 13واں دن ہے اور سبق نمبر 13 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ آج کے سبق میں سجدہ سہوا سے متعلق چند مسائل بیان ہوں گے جن کا جاننا اور سمجھنا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، خصوصاً جو ائمہ حضرات ہیں ان کے لیے ان مسائل کو یاد رکھنا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے، تاکہ اگر ان سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ نماز میں اپنی غلطی کی تدارک کر سکے۔ سجدہ سہوا سے متعلق بہت سے مسائل ہماری کتابوں میں مذکور ہیں، ان تمام مسائل کو یہاں بیان کرنا مشکل ہے، البتہ چند ضوابط ایسے ہیں جن کو یاد رکھ کر بہت سے مسائل کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ ان ضوابط میں سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ سجدہ سہوی کا تعلق ہر قسم کی نماز سے ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو یا پھر نفل کی نماز ہو۔ لہٰذا عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ سجدہ سہوی کا تعلق صرف فرض نمازوں کے ساتھ ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر واجب نماز کے اندر یعنی وتر کے اندر کسی سے غلطی ہو جائے یا سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ پڑھتے وقت غلطی ہو جائے یا پھر نوافل پڑھتے وقت غلطی ہو جائے تو ان میں بھی سجدہ سہوا کرنا واجب ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ سجدہ سہوی کا تعلق نماز کے اندر جو فرائض اور واجبات ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ نماز کے اندر بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، بعض واجب ہوتی ہیں، بعض سنتی ہوتی ہیں، بعض مستحبات ہوتی ہیں، بعض مکروہات ہوتی ہے، تو سجدہ سہوی کا تعلق نماز کے فرائض واجبات کے ساتھ ہیں۔ اگر نماز میں کسی سے سنت رہ جائے یا مستحب رہ جائے یا کسی سنت مستحب کو وہ چھوڑ دے قصداً یا پھر کسی مکروہ کا ارتکاب کر لے تو ان صورتوں میں سجدہ سہوا لازم نہیں آتا، بلکہ سجدہ سہوی کا تعلق نماز کے فرائض و واجبات کے ساتھ ہیں۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ سجدہ سہوی کا تعلق بھولنے کے ساتھ ہے، قصداً کرنے کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے نماز میں کوئی فرض قصداً چھوڑا یا کسی واجب کو قصداً چھوڑا تو ایسی صورت میں سجدہ سہوی سے تلافی نہ ہوگی، بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ نماز کے اندر کوئی واجب بھول جائے تو آخر میں سجدہ سہوا کر لے، سجدہ سہوی سے اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے نماز کے اندر کوئی فرض وہ بھول گیا تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس فرض کی قضا کرنا نماز کے اندر ممکن ہو تو وہ نماز کے اندر قضا کرے گا اور آخر میں سجدہ سہوا بھی کرے گا، اور اگر نماز کے اندر اس کی قضا ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اور وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ تلافی یعنی قضا کی مثال یہ ہے کہ مثلا کسی نمازی نے نماز پڑھتے وقت وہ رکوع بھول گیا اور وہ سجدے میں چلا گیا، اور ایک سجدہ ادا کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو رکوع ادا نہیں کیا، اور وہ رکوع کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے رکوع ادا کیا، پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سجدہ ادا کیا، تو ایسی صورت میں اس نے رکوع کی قضا نماز کے اندر کر لی، آخر میں سجدہ سہوا کر لی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے رکوع کی تلافی نہیں کی تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اور آخر میں نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ اگر امام کے اوپر سجدہ سہوا لازم آ جائے تو مقتدی کے اوپر بھی سجدہ سہوا لازم آئے گا، چاہے مقتدی سے غلطی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، امام کی سجدہ سہوا کی وجہ سے مقتدی کے اوپر بھی سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ لیکن اگر کسی مقتدی سے غلطی ہو جائے تو امام کے اوپر سجدہ سہوا لازم نہیں آتا۔ پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر ایک غلطی ہو جائے یا کئی غلطیاں ہو جائے جن کی وجہ سے سجدہ سہوا لازم آتا ہو تو وہ ایک ہی سجدہ سہوا کرے گا، اور پھر چاہے اس سے یعنی اس کی دو صورتیں بھی بن سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی نمازی سے چند غلطیاں ہو جائے اور وہ آخر میں سجدہ سہوا ادا کرے تو ایک ہی سجدہ سہوی سے اس کی تمام غلطیوں کا تدارک ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نمازی نے سجدہ سہوا ادا کیا، سجدہ سہوا ادا کرنے کے بعد پھر نماز کے اندر اس سے غلطی ہو جائے تو ایسی صورت میں وہی ایک سجدہ سہوا جو اس نے پہلے ادا کیا ہے وہ کافی ہے، دوبارہ سجدہ سہوا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر نماز میں ایک غلطی ہو یا کئی غلطیاں ہو، ان کے لیے ایک ہی سجدہ سہوا کافی ہے، چاہے وہ غلطیاں سجدہ سہوی سے پہلے ہو
یا سجدہ سہوا کرنے کے بعد بھی ہو جائے تب بھی وہی ایک سجدہ سہوا کافی ہے۔ چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز میں واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ اس کے ساتھ تقریباً 4 صورتیں اور ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض میں تقدیم کر دی یا واجب میں تقدیم کر دی تو ایسی صورت میں سجدہ سہوا لازم آئے گا۔ تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض کو اپنی جگہ سے پہلے ادا کیا یا کسی نے واجب کو اپنی جگہ سے پہلے ادا کیا تو ان صورتوں میں سجدہ سہوا لازم آئے گا۔ تقدیمی فرض کی مثال، مثلا کسی نے رکوع نہیں کیا تھا اور اس نے سجدہ ادا کیا، سجدے ادا کرنے کے بعد اس نے رکوع ادا کیا تو ایسی صورت میں اس نے سجدے کو چونکہ مقدم کیا رکوع سے تو سجدہ سہوا آخر میں لازم آئے گا۔ تقدیمی واجب کی مثال، مثلا سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا واجب ہے اور سورت اس کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ سے پہلی سورت پڑھ لی غلطی سے تو ایسی صورت میں چونکہ اس نے تقدیمی واجب کیا یعنی سورت کو مقدم کیا تو اس کے اوپر سجدہ سہوا لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر تاخیری فرض ہو جائے یا تاخیری واجب ہو جائے تو اس میں بھی سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ تاخیری فرض کی مثال جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر کسی نے رکوع ادا نہیں کیا اور اس نے پہلے سجدے ادا کیے پھر اس کے بعد اس نے رکوع ادا کیا تو اس میں رکوع جو ہے اس میں رکوع کو اس نے مؤخر کیا ہے اور رکوع ادا کرنا فرض ہے تو یہ تاخیری فرض کی مثال بھی بن سکتی ہے۔ اور تاخیری واجب کی مثال، مثلا قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ میں اتحیات فوراً پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اگر کسی نے اتحیات سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی اور سورت اس نے پڑھی یا کوئی اور عمل کیا تو ایسی صورت میں چونکہ اس نے قاعدہ میں جو تشہد ہے اس میں تاخیر کی اور تشہد میں تاخیر کرنے سے اس کے اوپر سجدہ سہوا لازم آئے گا۔ تیسری صورت تکراری فرض یا تکراری واجب سے بھی سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ تکراری فرض کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرض کو 2 دفعہ کر لے یا 3 دفعہ کر لے۔ تکراری واجب کا مطلب یہ ہے کہ کسی واجب کو 2-3 دفعہ کر لے۔ تکراری فرض کی مثال یہ ہے کہ کسی نے نماز میں 2 دفعہ رکوع کیا یا کسی نے نماز میں 3 سجدے کیے تو اس کے اوپر سجدہ سہوا لازم آئے گا۔ تکراری واجب کی مثال یہ ہے کہ کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھی یا اسی طرح پہلی قاعدہ میں تشہد 2 دفعہ پڑھا تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہوا لازم آئے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تبدیلی واجب، اگر کوئی کسی واجب کو تبدیل کر دے تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ تبدیلی واجب کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ عصر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں قرات جو ہے سرن کی جاتی ہے تو اگر کسی امام نے جہرن قرات کر لی تو اس کے اوپر سجدہ سہوا لازم آئے گا۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں، تراویح میں اور وتر میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے تو اگر کسی امام نے آہستہ آواز سے قرات کی تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہوا لازم آئے گا۔ تو یہ تقریباً 5 صورتیں ہیں، ان 5 صورتوں میں سجدہ سہوا لازم آتا ہے اور اس کے تحت بہت سے مسائل پوشیدہ ہے۔ پہلی صورت ہے ترک واجب، واجب چھوٹ جائے۔ دوسری صورت ہے تقدیمی فرض یا تقدیمی واجب۔ تیسری صورت ہے تاخیری فرض یا تاخیری واجب۔ چوتھی صورت ہے تکراری فرض یا تکراری واجب، اور 5ویں صورت ہے تبدیلی واجب۔ ان صورتوں میں سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ سہوی کا طریقہ تو یہ ہے کہ نماز کے آخر میں یعنی قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھے عبد و رسول تک، پھر جو ہے ایک طرف سلام پھیر لے اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لے اور 2 سجدے ادا کرنے کے بعد دوبارہ شروع سے اتحیات پڑھے اور پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا پڑھے اور نماز کو ختم کر لے، مکمل کر لے۔ یہ سجدہ سہوی کا صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے سجدہ سہوی یعنی سجدہ سہوا ادا کرتے وقت اس نے درود شریف بھی پڑھی اور دعا بھی پڑھی اور اس کے بعد اس نے سجدہ سہوا کیا تو یہ بھی جائز ہیں، اگرچہ اس طرح بہتر نہیں ہے ہمارے احناف کے نزدیک۔ اسی طرح اگر کسی نے سلام نہیں پھیرا ایک طرف اور سلام پھیرے بغیر اس نے 2 سجدے ادا کیے سجدہ سہوا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہوا ادا ہو جائے گا اور یہ بھی بہتر نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے سجدہ سہوا ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے دونوں طرف سلام پھیرا پھر اس کے بعد یاد آیا کہ میرے ذمہ تو سجدہ سہوا لازم ہے
تو وہ سجدہ سہو ادا کرے، اس صورت میں بھی سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ سجدہ سہو لازم تھا لیکن وہ سجدہ سہو بھول گیا، یعنی اس نے سلام پھیرا دونوں طرف اور وہ بھول گیا تھا، پھر سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرے ذمہ سجدہ سہو ہے، تو اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، مثلا اس نے قبلے سے سینے کو نہیں پھیرا ہے، اسی طرح کسی سے بات نہیں کی، کوئی چیز اس نے نہیں کہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ 2 سجدے ادا کرے اور پھر جو ہے اتحیات وغیرہ دوبارہ پڑھے تو سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے نماز کے خلاف کوئی کام کیا ہے، یعنی اس نے قبلے سے سینہ پھیرا یا کسی سے بات چیت کی ہے یا کوئی چیز کہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو ادا نہیں کر سکتا، پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس نے سجدہ سہو قصدن چھوڑا، یعنی کسی کے ذمہ سجدہ سہو لازم تھا اور اس نے دونوں طرف سلام پھیرا اور اس نے یعنی یہ نیت کی تھی کہ میں سجدہ سہو نہیں کروں گا، پھر بھی اس کو یہ اختیار ہے کہ جب تک اس نے نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا وہ سجدہ سہو ادا کرے اور نماز کو مکمل کر لے۔ یہ سجدہ سہو سے متعلق چند مسائل تھے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، تو لہٰذا اس باب کا مطالعہ کرنا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔